تو آج ہم ایک بہت ہی کہہ لیں کہ سنسنی خیز عنوان والی کتاب پر بات کرنے والے ہیں، بصرہ کا دجال۔ یہ کتاب ہمیں عراق کے اس دور میں لے جاتی ہے جہاں ہر طرف افراتفری تھی، اور اس افراتفری میں کچھ لوگ مسیحا بن کر ابھرے اور کچھ دھوکے باز۔ اس کتاب میں جو کہانی ہے نا، وہ ہمیں عراق کی ایک جدید مسیحیائی تحریک کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس کے دعوے کیا تھے، اس کا پس منظر کیا تھا، یہ سب کچھ اس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، دجال۔ اسلامی عقائد کے مطابق دجال ایک جھوٹا مسیحا ہے جو قیامت سے ٹھیک پہلے آئے گا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ کانسیپٹ اس کتاب کے مرکزی خیال کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ساری معلومات ایک ایسی کتاب سے لی گئی ہیں جو ایک خاص شخص کے دعووں کو رد کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ تو پہلے ذرا اس وقت کا ماحول سمجھ لیتے ہیں کہ آخر چل کیا رہا تھا۔ کتاب بتاتی ہے کہ صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد عراق میں ایک بہت بڑا پاور ویکیوم پیدا ہو گیا تھا، اور ایسے ہی افراد تفریح کے ماحول میں جب لوگ امید اور کسی نجات دہندہ کی تلاش میں ہوتے ہیں تو نئی کرشماتی تحریکوں کو ابھرنے کا موقع ملتا ہے۔ اب کتاب ہمیں ایک اور گروہ کے بارے میں بتاتی ہے جو اس پوری کہانی کا ایک طرح سے پس منظر تیار کرتا ہے۔ تو کتاب میں جس پہلی بڑی مسلح تحریک کا ذکر آتا ہے اس کا نام تھا جند الاسما، یعنی آسمان کے سپاہی۔ اب یہ تحریک بھی بڑی عجیب تھی۔ اس کو چلانے والا تھا ضیاء عبد الزہرا الکراوی، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ صاحب پہلے ایک موسیقار تھے، عود بجاتے تھے۔ کتاب بتاتی ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ امام مہدی کے ظہور کی تیاری کر رہے ہیں اور نجف پر حملہ کر کے بڑے علماء کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اس تحریک کا انجام ایک بہت ہی خونی جنگ پر ہوا تھا۔ اچھا، تو یہ تو تھا پس منظر۔ اب کتاب اپنے اصل کردار کی طرف آتی ہے جس کا نام ہے احمد اسماعیل الحسن۔ کتاب کے مطابق احمد الحسن کا بیک گراؤنڈ کافی کہہ لیں کہ عام سا تھا۔ اسی کے قبیلے کے ایک شخص کا حوالہ دے کر بتایا گیا کہ وہ ایک غریب خاندان سے تھا، والد حمام میں مساج کرتے تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا اپنا خاندان اور قبیلہ اس سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اور یہیں پر کتاب ایک بہت بڑا، ایک چونکا دینے والا سوال اٹھاتی ہے۔ کیا احمد الحسن واقعی دین پڑھنے نجف گیا تھا یا اس کے مقاصد کچھ اور تھے؟ کتاب کا سیدھا سیدھا الزام یہ ہے کہ احمد الحسن کوئی دین کا طالب علم نہیں تھا، بلکہ وہ صدام حسین کی انٹیلیجنس کا ایجنٹ تھا جسے دینی مدارس میں گھس کر معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو اس کی پوری تحریک پر ہی سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ تحریک کے اندر ہی ایک بڑی پھوٹ پڑتی ہے اور ایک پارٹنرشپ دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ تو دیکھیں، شروع میں دو لوگ تھے، ایک طرف احمد الحسن اور دوسری طرف حیدر مشتت۔ دونوں نے مل کر کام شروع کیا، لیکن یہ واضح نہیں تھا کہ ان میں سے اصل یمانی کون ہے۔ یمانی اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ امام مہدی کے آنے سے پہلے ان کے لیے راستہ ہموار کرے گا۔ مگر پھر جیسا کہ اکثر ایسی کہانیوں میں ہوتا ہے، یہ پارٹنرشپ ٹوٹ گئی۔ حیدر مشتفت نے خود کو یمنی ڈکلیئر کر دیا اور بس یہیں سے دونوں کے بیچ کھلی دشمنی شروع ہو گئی۔ اور حیدر مشتت نے احمد الحسن کو ایک بہت ہی بنیادی مذہبی نقطے پر چیلنج کیا۔ اس نے کہا کہ تم ایک ہی وقت میں یمانی اور امام مہدی کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو، کیونکہ عقیدے کا مطابق امام مہدی کا تعلق امام حسین کی نسل سے ہے، جبکہ یمانی کا امام حسن کی نسل سے۔ یہ ایک ایسا تضاد تھا جسے نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ تو اب ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں کتاب یہ بتاتی ہے کہ یہ دعوے وقت کے ساتھ ساتھ کیسے بڑھتے چلے گئے۔ یہ ایک سیڑھی کی طرح ہے۔ کتاب کے مطابق پہلے دعویٰ کیا کہ میں وعدہ کیا گیا یمانی ہوں، پھر کہا کہ میں امام مہدی کا سفیر اور قاصد ہوں، اس کے بعد سیدھا امام مہدی کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور آخر میں تو ان کا جانشین ہی بن بیٹھا۔ ہر دعویٰ پچھلے والے سے بڑا اور زیادہ گرینڈ تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کتاب اس تحریک کی جو تصویر کھینچتی ہے وہ اندرونی اور بیرونی لڑائیوں سے بھری ہوئی ہے۔ مسلسل بڑھتے ہوئے دعوے، غیر ملکی طاقتوں سے تعلقات کے الزامات اور بڑے مذہبی رہنماؤں سے شدید دشمنی، یہ سب اس تحریک کی اہم خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ اور آخر میں یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ جب حالات خراب ہوں، غیر یقینی کا عالم ہو، تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ لوگ کسی نجات دہندہ کے وعدوں پر یقین کرنے لگتے ہیں؟ اور وہ کیا نقطہ ہے جہاں کچھ لوگوں کو ایک شخص میں مسیحا نظر آتا ہے اور دوسروں کو وہی شخص ایک دھوکے باز لگتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آج بھی سوچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمیشہ سے تھا۔